السلام علیکم، نمشکار، ست سری اکال اینڈ گڈ ایوننگ۔ میں ہوں آرزو کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں فیس آف۔ جی ہاں، فیس آف کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ ہم حاضر ہیں اور ہمیں جی پاکستان سے جوائن کیا ہے آپ سب کے جانے پہچانے بریگیڈیئر سید نذیر صاحب نے۔ بہت شکریہ سر کہ آج آپ آئیں، تھینک یو ویری مچ۔ بہت شکریہ، سب سننے دیکھنے والوں کو سلام۔ اور بھارت سے بھی آپ سب کے جانے پہچانے ڈاکٹر رضوان احمد ہمارے ساتھ ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب کہ آج آپ آئیں، تھینک یو ویری مچ۔ بہت دن سے آپ کا انتظار تھا۔ جے ہند وندے ماترم، السلام علیکم۔ بہت دن سے ڈاکٹر صاحب کا انتظار تھا۔ ہم سب سے پہلے بریگیڈیئر صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ ہم بات کریں گے آج اسرائیل اور حماس کی جو ایک جنگ چل رہی ہے، ساری دنیا ہی دیکھ رہی ہے اور بہت لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں، لیکن بریگیڈیئر صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ حماس کو ایک ٹیرر آرگنائزیشن کے طور پر ڈکلیئر کر دینا چاہیے اور جتنی یہ OIC کی کنٹریز ہیں اور جو گلف کنٹریز ہیں ان کو ایک سائٹ پر ہو کر اور حماس کے خلاف کوئی کارروائی کرنی چاہیے، کیونکہ سب سے پہلے اٹیک بھی اسی نے کیا اور جس طرح سے اسرائیل میں مار کاٹ کی گئی وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ جی بہت شکریہ۔ حماس کا خمیر کدھر سے اٹھا ہے؟ فلسطینیوں سے اٹھا ہے۔ حماس کہاں پر رہتے ہیں؟ فلسطینی اپنی سرزمین پر رہتے ہیں۔ حماس کیا ہے؟ حماس نے وہاں پر لوکل الیکشن جیتا ہے اور وہاں پر غزہ کے لوگوں کا ریپریزنٹیٹو لوگ ہیں، تو اس کو ٹیررسٹ کہنا میرے خیال میں کہ دنیا میں تو ٹیررسٹ کی تعریف نہیں ہے، لیکن میرے خیال میں اگر کوئی فٹ آتا ہے ٹیررسٹ کی تعریف پر تو وہ اسرائیلی ریاست ہے جو کہ غیر قانونی ہے اور جس کے خلاف اقوام متحدہ کے قراردادیں 1947 سے شروع ہوئے اور مسلسل ان کے خلاف جو بھی قرارداد آتی ہے سیکیورٹی کونسل میں اس کو امریکہ بادشاہ ویٹو کر دیتا ہے اور جنرل اسمبلی میں ان کے خلاف سینکڑوں کنٹریز کے ووٹ ان کے خلاف پڑتے ہیں۔ تو اگر جمہوریت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو میرے خیال میں کہ آلموسٹ تقریباً 3/4 آف دا ورلڈ جو ہے وہ اسرائیل کو کے اقدامات کو غیر قانونی اور ناجائز سمجھتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ کہ غاصب کون ہے؟ تو غاصب تو 1947 سے 48 سے جب اسرائیل کی بنیاد پڑی ہے اس وقت سے غاصب ہے، بلکہ اس سے پہلے 1917 سے جب کہ بالفور ڈکلیریشن آیا تھا اس وقت سے ان کی داغ بیل ڈالی گئی تھی۔ تو اگر جو لوگ پرومس لینڈ کے لیے لوگوں کو جمع کرے اور پھر وہاں کے جو نیٹیوز ہیں ان کو نکالا جائے، ان کو بے دخل کیا جائے، ان کو ریفیوجی بنا دیا جائے، ان کے جائیدادوں پر قبضہ کر دیا جائے، ان کو مارا جائے اور وہ مسلسل اگر 75 سال سے ریفیوجیز ہوں تو کیا ان کا کوئی حق نہیں ہے؟ ان کے کوئی وطن نہیں تھا ان کا وہاں پر کوئی، جبکہ ان کی آبادی 10% تھی، 10% 1917 میں ان کی آبادی تھی، جبکہ مسلمانوں کی آبادی 80% تھی۔ تو کون غاصب ہوا اور کون مظلوم ہوا؟ کون وہاں کا باشندہ ہوا اور کون غیر باشندہ ہوا؟ تو یہ میرے خیال میں کہ اس بنیاد کو اگر دیکھا جائے تو حماس جو ہے وہ فلسطینی ہے، وہ ادھر کے حقدار ہیں، اور جہاں تک اسرائیل کی بات ہے تو وہ غاصب ہے۔ میں یہی بات لے کے ڈاکٹر رضوان کی طرف بھی چلوں گی۔ ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے آپ؟ واقعی میں آپ کو بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ سب غلطی اسرائیل کی ہے؟ نہیں، شکریہ۔ میں سوچ رہا تھا کہ جو موجودہ حالات ہیں ان پر بات ہوگی، پر بریگیڈیئر صاحب تھوڑا اتہاس میں چلے گئے، 1947 1948 میں چلے گئے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس زمین پر کون قابض تھا۔ تو جب اتہاس میں چلی گئے ہیں تو آرزو دیکھیے، اتہاس ہم اپنے حساب سے نہیں طے کر سکتے کہ ہمیں اتہاس میں کتنے پیچھے جانا ہے۔ اور بریگیڈیئر صاحب نے یہ بھی کہا کہ اسرائیل کی جو بنیاد رکھی گئی وہ 1947 میں رکھی گئی۔ دیکھیے، ہم یہاں بائی چانس ہم تینوں مسلمان ہیں، تینوں کلمہ پڑھتے ہیں، قرآن پر، اللہ پر، حضور پر سب یقین کرتے ہیں، تو ہمیں قرآن شریف کو اگر ہم اپنا گواہی لیں ہم قرآن شریف کی تو اس میں ذکر آدم علیہ السلام کا ہے۔ تو چلیے آدم علیہ السلام تک میں نہیں جاتا، تھوڑا آگے آ جاتا ہوں۔ تو آدم علیہ السلام کے بعد قرآن پاک جو بتاتا ہے نوح علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، پھر نوح علیہ السلام، ہو علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کی 2 اولادیں ہوئیں، بی بی ہاجرہ سے، بی بی سارہ سے۔
इशाक अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, इशाक अलैहिस्सलाम की एक औलाद हुई याकूब अलैहिस्सलाम, जिनको अंग्रेजी में जैकब बोला गया, और फरिश्तों ने उनको टाइटल दिया इजराइल का। तो जो बुनियाद इजराइल है वो याकूब अलैहिस्सलाम से जाके जुड़ती है, ना कि 1947 या 48 से। और जब हमारे कुरान शरीफ में ही आयत बनी इजराइल है, जब 22 दफा हमारे कुरान शरीफ में, हम तीनों तो नहीं झुठला पाएंगे ना, हम लोग मजबूर हैं, वरना तो मुनाफिक हो जाएंगे अगर झुठलाएंगे तो कम से कम यार हम तीनों एक जगह फंसे हुए हैं कि कुरान पर हमें यकीन करना है। तो जब कुरान पे बनी इजराइल का जिक्र है, उनकी याकूब अलैहिस्सलाम से जो 12 औलादें हुई, मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है, फिरौन का जिक्र है। मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन किसको लेने गए थे, जो कुरान शरीफ में जिक्र है, जब उन्होंने रीड सी ने उनके लिए जगह बनाई, जब उन्होंने पत्थर पर डंडा मारा, 12 धाराएं निकली। तो भाई बनी इजराइल की जो बुनियाद है वो 1947 में नहीं, वो कुरान पाक के हिसाब से हजारों साल पहले की है। और ये कुरान पाक को मैं कोट कर रहा हूं, अगर कोई मुझे झूठा बताना चाहे तो बता सकता है। और फरिश्तों ने उनको इजराइल का नाम दिया, ये तो हो गई बहुत पुरानी बात। अब हम थोड़ी मिडिवल हिस्ट्री में आ जाते हैं, हजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आ जाते हैं। 570 में हमारे हजूर को इस दुनिया में उतारा गया, क्योंकि मैं नहीं मानता कि कोई पैगंबर पैदा होता है या कोई अवतार पैदा होता है, इनको उतारा जाता है। तो हमारे हजूर की हम बात करेंगे, उनको 570 में उतारा गया। शायद ब्रिगेडियर साहब मुझे करेक्ट करेंगे, 610 में उन पर पहला पैगाम आया, 622 में वो मदीने हिजर हुआ, जहां से हमारी मुसलमानों की इस्लामिक कैलेंडर की तारीख बनी। फिर उसके बाद उनका पर्दा हुआ 632 में। इस दौर में जो ये इलाका है, जो पहले कैनान का, ट्राइब ऑफ कैनान कहलाता था, उसके बाद ये बनी इजराइल का इलाका कहलाता था, जिसका जिक्र तौरा में भी है, इंजील में भी है, कुरान पाक में भी है। और उसके बाद फिर जाकर जो इसकी बुनियाद हुई, तो इस दौर में जब हजूर पे पहला पैगाम आया, जब ये सब हो रहा था, हजूर की हिजर हो रही थी, तो इस जमीन पर, दुनिया की इस जमीन पर उस जगह कौन रह रहे थे? भाई एक तो बात तय है कि कम से कम मुसलमान नहीं रह रहे थे, क्योंकि जितना मैंने इस्लाम पढ़ा, पीएचडी पढ़ी, पहली जो नए दौर में जो सबसे पहले अपने ऊपर इस्लाम लाई वो बीबी खदीजा लाई, जो उन्होंने हजूर पर यकीन किया। तो वहां पर कौन रह रहा था? जो भी रह रहा था वो मुसलमान नहीं रह रहा था। और कुरान पाक कहता है वहां बनी इजराइल की नस्लें रह रही थी। अब आपने किसी कारण से बेबीलोन के रूलर ने, नेबूसरनिसार ने उनको वहां से मार के भगाया, अकाल आया, ये सब कुरान पाक में लिखा है, मैं नहीं बता रहा हूं। अकाल आया, फिर वो फिरौन के कब्जे में चले गए अपनी जान बचाने के लिए। तो या तो हम मुसलमान, हम तीनों आज इन बातों को, कुरान शरीफ की आयतों को झुठला दें। अगर झुठला देते हैं तो मैं साहब से एग्री कर लूंगा, और अगर नहीं झुठला सकते तो भाई हमारी मजबूरी है ये मानना कि जमीन के उस टुकड़े पर मुसलमानों से पहले कौन थे? बनी इजराइल थे। बनी इजराइल किस पर ईमान लाए? तौरा पे ईमान लाए, मूसा अलैहिस्सलाम पर जो किताब उतारी गई उस पे ईमान लाए। तो भाई हमारी तो मजबूरी है ये मानना कि वहां पर यहूदी थे। अब वो वहां से चले गए, 637 में खलीफा उमर वहां पहली बार गए, ये इस्लामिक थियोलॉजी में लिखा है। वहां जाकर उन्होंने वहां पर, जहां मस्जिद अक्सा के बगल में नमाज पढ़ी, मस्जिद अक्सा वहीं पर बनी जहां उन्होंने पहली बार नमाज पढ़ी। तो ये सब हिस्ट्री है जो इस्लामिक थियोलॉजी में लिखी है। इस बारे मेरा ये मानना है कि अगर आपको इतिहास में जाना है तो बतौर मुसलमान आपको ये कहना पड़ेगा वो जगह यहूदियों की है, मुसलमान वहां 637 में आए। बिल्कुल ठीक। लेकिन ब्रिगेडियर साहब एक लंबी डिटेल जैसे बताई डॉक्टर रिजवान ने, और इस पे आप क्या कहेंगे कि वो जगह है ही जब यहूदियों की, तो फिर आखिर किस बात के लिए जो है वो फलस्तीन के लोग या मुसलमान जो है वो उनके खिलाफ है? देख लो, जहां तक इब्राहिमिक रिलीजन्स का ताल्लुक है,
اس میں کرسچینٹی ہے، اس میں مسلمان ہے، اس میں یہودی ہے، یہ سب کا سیکرٹ لینڈ ہے، اس سے انکار نہیں ہے۔ جہاں تک ریلیجنس اس کا مقامات کی بات ہے تو وہاں پر دیواری گریا بھی ہے، جو سلیمان علیہ السلام کے قبر بھی، اور اس کے علاوہ یوسف علیہ السلام کی بھی ہے۔ اس کے علاوہ وہاں پر دیکھو تو مسجد اقصیٰ بھی ہے، ہمارا پہلا قبلہ اول ہے۔ تیسری بات یہ کہ وہاں پر معراج کے وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لے گئے تھے، اس کو لے کر گئے تھے، وہاں پر اس نے سارے انبیاء کو امامت کروائی، اور وہاں سے پھر براق کے ذریعے وہ آسمانوں پر چلے گئے۔ یہ بات اپنی جگہ پر مسلم ہے، اس سے ہم انکار نہیں کرتے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ماڈرن ہسٹری میں جب نیشن سٹیٹس بنے، سٹی سٹیٹ سے یا جو ڈائنیسٹی سے، اس سے نکل کر ماڈرن سٹیٹس بنے، تو فرسٹ ورلڈ وار جب ہوا تھا تو اس وقت فلسطین جو سلطنت عثمانیہ تھا اس کا حصہ تھا، عراق بھی تھا، شام بھی تھا، سعودی عرب بھی تھا، یہ سارے ممالک تھے، یہاں تک ایجپٹ بھی تھا، موراکو بھی تھا۔ تو یہ جو سلطنت عثمانیہ تھا اس کا حصہ تھا۔ فرسٹ ورلڈ وار کے 1915 میں ایک خفیہ معاہدہ ہوا جس کو سیریز پرابیبلی معاہدہ کہتے ہیں۔ اس میں فرانس، برٹن اور اس کے علاوہ رشیا، انہوں نے یہ آپس میں طے کیا کہ اس جنگ کے نتیجے میں جب سلطنت عثمانیہ کو شکست ہوگی تو کس کس علاقوں کے کس کس زیر قبضہ لانے ہیں اور کس کا زون آف انفلوئنس ہوگا، جس میں سے ترکی کا کچھ اسپیشلی جو باسفورس ہے اس کو رشیا کے حوالے کرنا تھا، اور برٹن نے یہ اسپیشلی ایجپٹ اور اس کے علاوہ اسرائیل کو لینا تھا، کیونکہ ان کے پروٹیکٹریٹ میں وہ چلے گئے، اور اس کے علاوہ جو کچھ علاقے تھے وہ فرانس کے نوابادیات میں چلے گئے۔ اب بات یہ ہے کہ اس وقت آیا کس کی وہاں پر اکثریت تھی، اور وہاں پر مسلمانوں کی جو خلافت تھی اس کے یہ زیر ریاست تھا۔ میں نے کہا کہ 10% یہودی تھے، کوئی 9% کرسچین تھے، مسلمان تھے، اور اس کے بعد پھر 1916 میں رشیا نے اس معاہدے کا بانڈا پھوٹا، تو پھر وہاں پر اس سے ظاہر ہے کہ اپنے اتحادی بھی اس سے ناراض ہو گئے اور سلطنت عثمانیہ کو بھی پتہ چل گیا۔ مگر میں تو یہ بات کر رہی ہوں نا، یہ جو معاہدہ لوزان ہے اور بالفور ڈکلیریشن ہے، اس کے بعد ترکی میں ایک نیشنلسٹ گورنمنٹ بنی مصطفیٰ کمال کی، اور اس کے بعد یہ ماڈرن سٹیٹس کی بنیاد چل گئی۔ لیکن اس کے بعد مسلسل تواتر کے ساتھ یہ 75 نہیں 100 سال سے زیادہ یہ وہاں سے مسلمانوں کو بے دخل کرتے رہے، اور یہودیوں کو امریکہ سے، فرانس سے، جرمنی سے، اس کے علاوہ یورپ سے، جتنے ممالک سے ان کو وہاں پر آباد کرتے رہے۔ تو اس کی جو بنیاد رکھی گئی ہے وہ ایک لفظ جو کہتے ہیں عرب، جو ہے عرب، ہولوکاسٹ ہوا تھا جرمنی میں، لیکن بسائے کدھر گئے؟ عرب لینڈ میں یا فلسطین میں۔ ایک بات میں بالکل بریگیڈیئر صاحب، میں اس بات کا جواب بالکل رضوان صاحب سے لیتی ہوں۔ جی رضوان صاحب۔ تو یہ وہ جس کے پاس کچھ ہے نہیں اور جس کو دے رہے ہیں یہ ان کا ہے نہیں، تو یہ معاہدہ تھا جو کہ غلط تھا اور اس پر اس کی بنیاد رکھی گئی۔ بالکل بریگیڈیئر صاحب، میں ذرا ڈاکٹر رضوان کی طرف۔ جی ڈاکٹر رضوان، آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ جی دیکھیے، جو بریگیڈیئر صاحب ہسٹری میں گئے، جو ہسٹری میں نے بتائی یہ ایکچولی ہسٹری نہیں ہے، یہ اسلامک تھیولوجی جو میں نے آپ کو بتائی۔ سلیمان علیہ السلام تو بہت بعد میں آئے، اور جو بریگیڈیئر صاحب نے بولا کہ یہ جو فلسطین تھا یہ مسلمز کا سیکرٹ لینڈ تھا، نہیں، فلسطین سیکرٹ لینڈ نہیں تھا، صرف جیروسلم سیکرٹ سٹی تھی، فلسطین نہیں تھا پورا۔ جیروسلم اس کا ایک بہت چھوٹا سا حصہ، پروونس آف جیروسلم، وہ سیکرٹ تھا۔ وہ سیکرٹ کیوں تھا؟ وہ سیکرٹ اس لیے تھا، جو بریگیڈیئر صاحب نے ذکر کیا
کہ حضور ہمارے مدینے سے جو معراج پر گئے تو یہ ہمارے عقیدہ ہے, ہمارا یقین ہے کہ وہ اس جگہ سے گئے, اس پتھر سے گئے جہاں پر یہودی یہ مانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کی قربانی دینے کے لیے لائے تھے, مسلمان مانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دینے کے لیے لائے تھے. اور جو بات انہوں نے بتائی مسجد اقصی کی, مسجد اقصی وہاں بعد میں بنی, یہودیوں کا عقیدہ وہاں پہلے تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کو وہاں لائے تھے. کون کس کو لایا تھا میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا, ان کا عقیدہ ان کو مبارک, ہمارا عقیدہ ہم کو مبارک. لیکن مسجد اقصی وہاں تب بنی جب 637 میں خلیفہ عمر نے پورے فلسطین کے ایریا کو عرب کی فورسز نے 4 مہینے کے لیے ان کا بلاکیڈ کر کے رکھا, اور وہاں پہ رہنے والے باشندے جو زیادہ تر یہودی اور تھوڑے بہت پیگن اور کرسچنز بچے تھے, ان کو انہوں نے انٹری دی جیروسلم میں کہ ہم اپنے ہتھیار آپ کے سامنے ڈالتے ہیں. تو خلیفہ عمر نے جو پہلی نماز ادا کری وہ وہیں جا کے کری جہاں پر آج مسجد اقصی ہے, یعنی وہ جو چبوترا ہے جس کو ٹیمپل ماؤنٹ بولا جاتا ہے انگریزی میں, وہاں پر یہودیوں کا عقیدہ ہمارے عقیدے سے پہلے تھا. اور جتنی بھی وہاں پر صاحب نے یوسف علیہ السلام یہ سب کا جو ذکر کیا, یہ سارے وہ نبی ہیں جن پر یہودی بھی یقین رکھتے ہیں. فرق بس اتنا ہے کہ یہودی بی بی سارا سے چلے اور ہم مسلمان بی بی حاضرہ سے چلے. یہ تو ہو گئی پرانی اینشنٹ اینڈ میڈیول ہسٹری. اب میں ماڈرن پر آ جاتا ہوں. ماڈرن ہسٹری میں جو پرومس لینڈ کی بات تھی, وہاں پر جتنے بھی پیلسٹینین, نمبر 1 پیلسٹین واز نیور این عرب اسٹیٹ. ورلڈ وار 1 کے ٹائم پر وہ اوٹومن امپائر تھا, یعنی وہ ایک ٹرکش اسٹیٹ تھا. ورلڈ وار 1 کے بعد جو انہوں نے صاحب نے ذکر کیا ایگریمنٹ کا, سائیک اینڈ پکٹ ایگریمنٹ ہوا فرانس میں, برٹین میں اور رشیا میں, کہ اس کے کس علاقے کو کیسے بانٹیں گے اور جیروسلم کو کیسے کیسے بانٹیں گے. تو یہ چیز آئی بعد میں. اس کے بعد وہ ہو گیا برٹش اسٹیٹ, اس سے پہلے تھا اوٹومن اسٹیٹ. تو کبھی بھی پورنتا وہ عرب اسٹیٹ نہیں تھا, کیونکہ جیروسلم کبھی بھی عربز کی راجدھانی نہیں بنی. کوفہ بنی, عراق بنا, لیکن وہ نہیں بنی. تو وہ ہماری ایکسٹینڈڈ ٹیریٹری تھی. اور جب 1947-48 میں اس بارے جتنا بھی ایریا تھا, کس کا, دا لینڈ آف کینن کا, جو بعد میں اسرائیل کہلایا, اس کے بعد رومنز نے اس کو پیلسٹین بولا. پیلسٹین از اے رومن ورڈ, ناٹ این عربک ورڈ. سب سے پہلے کینن, اس کے بعد اسرائیل, اس کے بعد پیلسٹین. اس کا 45% ایریا مسلمز کو دیا گیا اور 55% ایریا یہودیوں کو دیا گیا. وہ اس مارے ڈاکٹر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں, اس ٹائم وہاں پر صرف 10 یا 12% یہودی تھے, کیونکہ پوری دنیا سے یہودیوں نے کہا ہم چھوڑ کے ہم اپنے پرومس لینڈ ہی جانا چاہتے ہیں. 2011 کے مسٹر عباس, پرائم منسٹر آف فلسطین اسٹیٹ, 2011 جو آج بھی وہاں پر صدر ہیں, جو فلسطین جو اسٹیٹ جو مانا جاتا ہے ویسٹ بینک, 2011 کی انہوں نے اپنے انٹرویو میں کہا تھا, آپ سرچ کر سکتی ہیں, کہ ہمیں 1947-48 کا ایگریمنٹ مان لینا چاہیے تھا, جو اس ٹائم اسرائیل جس کے لیے تیار ہو گیا تھا, لیکن وہاں پر جنگ چھڑ گئی. جنگ کیسے چھڑ گئی؟ اب آپ مسلمانوں کی عرب اسٹیٹ کی نیت دیکھیے. مسلمان کیوں بولوں میں, عرب بولوں گا یہاں پر. جب آرزو وہاں پر 1947 میں جنگ چھڑ گئی تو جارڈن نے تو ویسٹ بینک لے لیا, جو مسلمان فلسطینیوں کے لیے جو علاقہ دیا جا رہا تھا. ایجپٹ نے یہ جو غازہ پٹی لے لی, جو پہلے اس سے دگنی ہوا کرتی تھی 1947 تک. انہوں نے 1967 تک ان دونوں زمینوں کو ایجپٹ نے اور جارڈن نے قبضہ کر کے رکھا. کس سے؟ یہودیوں سے نہیں, فلسطینی سنی مسلمانوں سے. ان کی جو حق کی جگہ تھی 1947 کے بعد وہ جارڈن نے قبضہ کر لی اور ایجپٹ نے قبضہ کر لی. 1967 کے بعد اسرائیل نے ایجپٹ سے غازہ پٹی جیتی اور جارڈن سے اسرائیل نے ویسٹ بینک جیتا. تو سوال اٹھتا ہے کہ 1947 سے 1967 تک جو جگہ فلسطینی مسلمانوں کو دی گئی تھی, وہ جارڈن نے اور ایجپٹ نے
کس سے پوچھ کے کس سے حق کے کر کے قبضہ کری، جبکہ عرب لیگ نے ان سے کہا کہ تم غلط کر رہے ہو. تو نیت تو وہیں پر صاف ہو گئی کہ پیلسٹینینز کو آپ کچھ دینا ہی نہیں چاہتے تھے. ایجپٹ نے اور جارڈن نے ساری زمین ہڑپ لی تھی ان کی. اس کے بعد اسرائیل نے یہ کہا کہ بھائی جب تم فلسطین کو یہ زمین دے ہی نہیں رہے ہو اور تم نے 1967 کی وار شروع کری ہے تو یہ زمین پھر میرے پاس کیوں نہ آئے. تو اسرائیل نے 1967 میں ویسٹ بینک بھی چھین لیا اور غازہ اسٹرپ بھی چھین لی. 2005 میں اسرائیل غازہ اسٹرپ کو چھوڑ کے اللہ حافظ کر کر اپنے سیٹلمنٹ ہٹا کر وہاں سے چلا گیا تھا. اور جب یہ 1948 کا آرزو کاظمی جی جب یہ بٹوارا ہوا تھا، کبھی آپ نے سوچا کہ اسرائیل کو فلسطین کو دو ٹکڑوں میں کیوں بانٹا گیا؟ میپ دیکھیے آپ، ویسٹ بینک الگ ہے، غازہ اسٹرپ نیچے ہے. کیوں ہے؟ ویسٹ بینک وہ علاقہ اس بارے دیا گیا مسلمانوں کو تاکہ مسلمان بھی جیروسلم کے پاس رہ سکیں، اپنی پاک مقدس جگہ کے پاس رہ سکیں. یہ تھی نیت بانٹنے والوں کی 1947 میں. اور غازہ کیوں دیا گیا؟ غازہ اس مارے دیا گیا کہ فلسطینینز کو ایک سی اوپننگ مل جائے میڈیٹرینین سی میں، کیونکہ سی اوپننگ ترقی، پروگریس، ٹریڈ کے لیے، اکانومی کے لیے بہت ضروری مانی جاتی ہے. اس مارے دیا گیا. 1947 میں ایجپٹ اور جارڈن نے اسے گھیر لیا، 67 میں اسرائیل نے گھیر لیا. اگر ہم 1967 میں 1948 میں سمجھوتے کو مان لیتے، اس ٹائم فلسطین کے ہمارے پاس 45 یا 46% جگہ تھی جو ہمیں تشتری میں دی جا رہی تھی. آج پتہ ہے کتنی ہے؟ 27%، اور وہ بھی پوری نہیں ہے. 27%. مگر سر میرا سوال پھر وہی ہے کہ جو حماس نے کیا اس کے اوپر کوئی بات کسی اسلامک کنٹری میں نہیں ہو رہی. کوئی نہیں کہہ رہا کہ اس نے اسرائیل کے ساتھ غلط کیا، اس نے اٹیک کیا، اس نے وہ عورتوں بچوں کو مارا. ہماری ساری ہمدردیاں جو ہیں وہ صرف اور صرف اس وقت فلسطین کے ساتھ ہیں اور ہم اٹھتے بیٹھتے اسرائیل کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ میں یہ سمجھنا چاہوں گا. ایک بات بتاؤں، بریگیڈیئر صاحب شاید مجھ سے اتفاق نہ رکھیں، جو ہو رہا ہے وہ واقعی بہت دل دکھتا ہے. مطلب دل دکھتا ہے روز بیٹھ کر، رات کو روز بچوں کا حال دیکھ کر. جس میں انسانیت کی حرارت بھی ہوگی اس کا دل دکھے گا. حرارت میں مانتا ہوں، حرارت بھی اگر ہوگی ٹھیک. لیکن حماس کے اٹیک کے بعد اور اسرائیل کی پہلی ایئر اسٹرائک کے بیچ میں 16 گھنٹے کا وقت تھا. 16 گھنٹے کا. کیا ہم، آپ مہیلا ہیں، کیا ہم اس بات کو ڈینائی کر سکتے ہیں کہ اسی 16 گھنٹے کے بیچ میں ایک جوان لڑکی کو سنتے ہیں کہ ریپ کر کے، اسٹرپ کر کے، گاڑی میں ڈال کے اللہ اکبر کے نعرے لگائے جا رہے ہیں اور اس کو وائرل کیا جا رہا ہے. اس 16 گھنٹے میں اگر مسلم ورلڈ کھڑا ہوتا یہ کہنے کے لیے کہ جو یہ نانسنس ہوا ہے بہت غلط ہوا ہے، کہہ دینا بہت آسان ہوتا ہے کہ ہسٹری دیکھیں، جائیں گے تو پھر بہت پنے کھلیں گے، پھر پردے کھلتی جائیں گی، پھر ہم لوگ پہنچ جائیں گے آدم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام پر. بالکل. تو بھائی جو اس دن ہوا، کیا وہ غیر شریعتاً، کیا وہ با شریعہ یا اس کو کسی طرح سے اسلام جسٹیفائی کر سکتا ہے جو کہتا ہے دشمن کے پیڑ بھی نہ کاٹو، دشمن کے پیڑ بھی نہ کاٹو. بالکل. اور یہی بات میں کے لے جا رہے ہیں ڈائپر میں. 90 سال کی محترمہ ایک مہیلا کو ڈائپر میں بچے کو 2 مہینے کے آپ اٹھا کے لے جا رہے ہو. ارے بھائی اگر آپ کو کچھ کرنا ہی تھا، ٹیررسٹ کیوں بولا گیا؟ اگر حماس اسرائیل کے سینی ٹھکانوں پر اٹیک کرتا تو کوئی اسے ٹیررسٹ آرگنائزیشن، چاہے کسی نے جتنا اس کو ڈکلیئر کر رکھا ہو، ہم تو نہ بولتے. آپ 2 مہینے کے بچوں کو اٹھا کے لے جا رہے ہیں اور سودے بازی کر رہے ہیں ان کے لیے، مہیلاؤں کو بے آبرو کر کر ان کے اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے ہو. بریگیڈیئر صاحب سے بھی اسی بات کا جواب لے لیتی ہوں. بریگیڈیئر صاحب، آپ نے سنا ڈاکٹر رضوان نے کیا کہا، اور یقیناً ان کی بات میں مجھے تو کم سے کم وزن لگ رہا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھ لو آرزو، جو رضوان صاحب کہہ رہے ہیں، میں تھوڑا سا اس کی توجہ دلاؤں گا کہ 181 جو اقوام متحدہ کی قرارداد تھی، اس کے تحت فلسطینیوں کا ایک اسٹیٹ بننا تھا یا نہیں بننا تھا، اور وہ کون تھا جو اس اسٹیٹ بننے میں رکاوٹ رہا یا اس کو ویٹو کرتا رہا یا اسرائیل کو ہتھیار دیتا رہا اور ان کو
جو فلسطینیوں کی زمین تھی اس پر قبضہ کرنے کی اجازت دیتا رہا. یہ بات اگر شروع سے ہوتی اور ان کو وہ اسٹیٹ دیتے تو آج یہ نوبت نہ آتی. دوسری بات، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنے ویڈیوز ہے جو کہ فلسطینی بچے، ان کی عورتیں جب ان کے گھروں پر قبضہ ہوتا ہے، جب ان کے گھروں پر بلڈوزر چلایا جاتا ہے، تو اسرائیلی جو سینہ ہے یا ان کی جو فوج ہے وہ کس طریقے سے چھوٹے بچے جو پتھر پھینکتے ہیں ان کو پٹکتے ہیں، ان کے عورتوں کو کس طریقے سے تشدد کا نشانہ بناتے ہیں، یہاں تک کہ مسجدوں میں گھس کر جوتوں کے ساتھ اور بینٹوں کے ساتھ کس طریقے سے ان کے صفوں کو چیرتے ہیں، اور پھر کس طریقے سے ان کے زمینوں پر، ان کے گھروں پر قبضہ کر کے یہودی اس میں بسائے جاتے ہیں. جو ایتنک کلینزنگ ہوتی ہے، جو جینوسائیڈ ہوتا ہے، جو وار کرائمز ہوتے ہیں، اس کو ساری دنیا دیکھ رہی ہے. اور اب جو مجھے اس کا جواب دے کہ آپ ایک بچے کا تو رونا روتے ہیں، لیکن یہ جو 5,500 بچے ہیں جو کہ ملبے تلے اس میں ابھی تک پڑے ہوئے ہیں، جو ابھی ماں کے پیٹوں میں سے بھی نہیں نکلے تھے، جو بغیر انکوبیٹر کے پڑے ہوئے ہیں تختوں پر، جہاں پر بغیر انیستھیزیا کے بچوں کو علاج ہوتا ہے، جہاں پر کہ ہر چیز ان پر بند کر دی جاتی ہے، یہاں تک کہ ہوا پر ان کا اختیار نہیں ہے، اس میں بھی فاسفورس کی بو ہے، اس میں بھی بارود کا بو ہے، اس پر بھی مطلب کوئی اسپتال، کوئی مسجد، کوئی تہخانہ، کوئی جگہ نہیں. اور پھر کہتا ہے کہ اس میں حماس کے دہشت گرد وہ ہے. کیا ہمارا ضمیر اتنا مردہ ہو چکا ہے؟ کیا ہماری انسانیت اتنی بے غیرت ہو چکی ہے کہ ہم ان چیزوں کو بھی نہیں دیکھ؟ کیا ہمیں ویسٹرن سٹینڈرڈ کا پتہ نہیں ہے؟ وہ ایک طرف پر برساتے ہیں اور دوسری طرف پر غذا کا پیکٹ پھینک دیتے ہیں، جو کہ ایک میرے خیال میں کہ مسخرے یا اس کے زخموں پر مطلب نمک پاشی کے علاوہ کچھ نہیں. اور چوتھی بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بات یہ ہے کہ آپ آج کی حقیقت کو دیکھو. جو ہولوکاسٹ میں ہوا تھا یا جو فرعون نے اسرائیلیوں کے ساتھ کیا تھا، ان کے بچوں کو قتل کر دیتے تھے، وہ ہم صرف پڑھتے ہیں. آج آپ کے آنکھوں کے سامنے روزانہ پر بچے ذبح ہوتے ہیں، بچوں کے لوتھڑے اڑتے ہیں، اس کو ہم نہیں دیکھتے. ایک بچی کو یاد ہے، ایک بچے، یہ بالکل، میں کہتا ہوں کہ یہ ڈسپروپورشن اور پلس اٹ از اے ویری ایکسپریسو اینڈ باربیرزم جو کہ ہو رہا ہے. اور میرے خیال میں کوئی بھی باضمیر انسان ہو یا حکومت ہو اس کو ٹھیک نہیں کہے گا، بلکہ اس کی مذمت کرے گا. میں بالکل رپلائی لے لیتی ہوں. جی ڈاکٹر صاحب. جیسا بریگیڈیئر صاحب نے بولا، انسانیت کی بات کری، میرے کیا الفاظ تھے کہ انسانیت نہیں، انسانیت کی حرارت بھی ہوگی تو ٹی وی پر دیکھ کر دل دکھتا ہے. حرارت، بال برابر، رواں برابر. لیکن یہ ہمیں طے کرنا پڑے گا، یا ہم اسی کانفلکٹ کی بات کریں یا ہم ہسٹری میں جائیں. اگر ہم اس کانفلکٹ کی بات کریں، بریگیڈیئر صاحب تو فوج میں رہے ہیں، ایک میسائل سے ہم اوسطاً 5 سے 7 آدمی ہلاک مان لیتے ہیں. آپ نے جو 5,000 میسائل داغے، آپ نے تو انتظام کر لیا تھا نا 5,000 انٹو 7 35,000 اسرائیلی مارنے کا. بھائی آپ کی تو نیت تھی نا. انہوں نے اپنے کو آئرن ڈوم سے بچا لیا، یہ ان کا سبجیکٹ ہے. نیت تو تھی نا، اس کو تو کوئی ڈینائی نہیں. کتنے آدمی مارنے کی؟ ایک میسائل سے 7 آدمی بتا رہا ہوں تو 35,000 آدمی مارنے کی. آپ مار نہیں پائے وہ ایک الگ بات ہے، آپ کی نیت تھی. ڈاکٹر صاحب نے، بریگیڈیئر صاحب نے بولا ڈسپروپورشنیٹ. جو آدمی کو یہ پتا ہوتا ہے کہ وہ ڈسپروپورشنیٹ ہے آرزو، کیا وہ 5,000 میسائل داغتا ہے؟ پہلا یہ سوال ہے. اگر آپ ڈسپروپورشنیٹ ہیں، آپ نے پھر میں پیچھے جاؤں گا، 1948 میں نہیں مانا. 1965 جو بریگیڈیئر صاحب نے بولا بالکل صحیح بولا، ایک الفاظ صحیح بولا. ویسٹ بینک کو اسرائیلیوں نے چھنی کر دیا، چھنی بنا دیا، چھنی. اگر آپ اس کو نقشہ دیکھو تو آپ کو لگے گا چھنی ہے. سب اسرائیلی سیٹلمنٹس وہاں پر ہو گئے.
وہاں پر ظلم بھی ہوتے ہیں, وہاں بھی گھر بھی توڑے جاتے ہیں, بہت کچھ ہوتا ہے وہاں پر, بہت کچھ ہوتا ہے. لیکن 1967 سے پہلے ایک بھی سیٹلمنٹ وہاں اسرائیل کا نہیں تھا. 1967 میں وار ہوئی, بریگیڈیئر صاحب کو پتا ہوگا, کس نے کی؟ عرب ملکوں نے کی. کس پر اٹیک کیا؟ اسرائیل پر کیا. کس لیے کیا؟ اس کی زمین لینے کے لیے. اب اس نے پلٹ کے تمہاری لے لی تو بھائی وہ تو نہیں لوٹائے گا, وہ نہیں لوٹائے گا. رشتہ بگڑ گیا, رشتہ بگڑ گیا. بڑی آسان بھاشا میں بولوں, ایک بار گندگی مچ گئی تو جس کے ہاتھ جو لگا اس کا ہو گیا. یا تو پوری گھڑی کو واپس کر کے وقت میں پیچھے جاؤ اور وہاں سے کریکشن کرنا شروع کرو, تب تو ٹھیک ہے, ادروائز وہ نہیں لوٹائے گا. 67 تک اسرائیل نہ ویسٹ بینک میں گھسا تھا نہ غازہ پٹی میں گھسا تھا. یہ بات کلیئر ہے. کون گھسا تھا؟ جارڈن گھسا تھا اور ایجپٹ گھسا تھا. اور جو میں نے بات بولی, اگر آپ ڈسپروپورشنیٹ ہو, بریگیڈیئر صاحب کو پتا ہوگا, پتا نہیں آپ نے چیز پڑھی نہیں پڑھی, آج سے 10 سال پہلے ایک اسرائیلی سینک کو لوٹانے کے لیے, ایک اسرائیلی سینک کو, میں نام مس کر رہا ہوں, 1027 فلسطینی اسرائیل نے چھوڑے تھے آرزو, ایک کو چھڑانے کے لیے. یہ تھی اسرائیل کی ویلیو فار لائف. جب آپ وہاں پر قتل عام کر رہے تھے, اگر صرف وار کی بات پر ہم آ جائیں, بھائی میں تو وار ویٹرن نہیں ہوں, بریگیڈیئر صاحب ہیں, اگر آپ وار کی ہی بات میں آ جائیں, جب آپ ایک جنگ اس موقع پر وہ جنگ شروع کرتے ہیں تو آپ اس کے ریپرکشنز کے لیے, دشمن کے ریٹیلیشن کے لیے تیار رہتے ہیں یا نہیں رہتے ہیں؟ آپ نے اپنے 25 لاکھ آدمیوں کی حفاظت کے کیا انتظامات کر رکھے تھے؟ بھائی آپ نے اپنے لیے تو سرنگیں کھدوا رکھی تھی, ان 25 لاکھ کے لیے کیا انتظام تھا؟ کوئی نہیں تھا. آپ کو نہیں پتا تھا آپ 1400 اسرائیلی مار رہے ہو, سامنے سے ریٹیلیشن کیسا ہوگا؟ آپ کو آئیڈیا ہی نہیں تھا. آپ کو کیا لگ رہا تھا کہ اسرائیل گھٹنے ٹیک دے گا, جھک جائے گا؟ جو 47 میں نہیں جھکا, 73 میں نہیں جھکا, 67 میں نہیں جھکا, وہ اب جھک جائے گا. تو اگر آپ ایک جنگ کرتے ہیں, ایک چائنیز کہاوت ہے, if you go out for war, dig 2 graves, ایک اپنی کھودو ایک اس کی کھودو. یہ تو اوپر والا طے کرے گا کون کون سی قبر میں جائے گا. آپ جب 5000 مسائل داغ رہے تھے, آپ کو نہیں پتا تھا وہ پلٹ کے 15000 داغے گا اور سارے وہیں لگیں گے جہاں وہ 4 آئے لگیں. تو یہ تو آپ کو سوچنا چاہیے تھا نا, حماس کو سوچنا چاہیے تھا. بریگیڈیئر صاحب اور میں اس پر اگر ماتم بھی کریں تو کیا فرق پڑے گا؟ نہیں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن بہرحال اس کے اوپر کم سے کم جو اسلامک کنٹریز ہیں یا جو گلف کنٹریز ہیں یا جو مسلمز ہیں, ان کو کم سے کم سمجھنا چاہیے, اور بار بار جو حماس کو فیور کر رہے ہیں وہ کرنا بند کرنا چاہیے, کیونکہ وہ بہت افسوسناک ہے جب ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی حماس بہت ٹھیک کر رہا ہے, اور پاکستان میں اور ہر جگہ یہ بات کی جا رہی ہے. یہاں پہ میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی آپ دونوں کا کہ آپ لوگ آج آئے اور آپ لوگوں سے بات ہوئی اور بہت سی ہسٹری کی چیزیں بھی پتہ لگی. جی ایک ڈاکٹر بات اور ایڈ کرنا چاہوں گا آخر میں. جی آپ نے پاکستان کا ذکر کیا, بریگیڈیئر صاحب کو تو وہ چیز پتا ہوگی, بلیک سپٹمبر کے ٹائم کی بریگیڈیئر صاحب کو تو پتا ہوگی. شاید اس زمانے میں بریگیڈیئر صاحب ایک ینگ آفیسر ہوں. جنرل ضیاء الحق نے جارڈن کے حسین کے دم پر انہی فلسطینیوں کا کیا حال کیا تھا؟ دوڑا دوڑا کے مارا تھا. 17 دن میں 12,000 فلسطینین مار دیے تھے بھائی. تو دیکھیے دامن کسی کا صاف نہیں ہے, کسی کا صاف نہیں ہے. یہودیوں کا صاف بھی نہیں ہے تو مسلمانوں کا بھی صاف نہیں ہے, عربیوں کا صاف بھی نہیں ہے, فلسطینیوں کا صاف بھی نہیں ہے. تو پھر وہی بات ہوگی, جس کی لاٹھی اس کی بھینس. بالکل ایسا ہی ہے. بریگیڈیئر صاحب کچھ ریپلائی کرنا چاہ رہے ہیں یا میں کلوزنگ پہ جاؤں؟ جی کچھ کہنا ہے. اگر اس اصول پر چلے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس, تو پھر تو جنگل کا قانون ہوا, اور جنگل میں سب سے چیر پاڑ کرنے والا جو جانور ہوتا ہے وہ پھر بادشاہ ہوتا ہے. تو میرے خیال میں اگر یہ قانون ان کو منظور ہے, اور کوئی میرے خیال میں کہ انسانیت نہیں ہے, کوئی جمہوریت نہیں ہے, کوئی انسانی اقدار نہیں ہے, اور اس کے علاوہ پوری دنیا چیخ رہی ہے کہ بھائی پاس کر لو تاکہ کم از کم ایڈ ان تک پہنچ جائے. ساری دنیا چیخ رہی ہے کہ سیز فائر کر لو,
सारी दुनिया कह रही है कि हॉस्टिलिटीज खत्म कर लो, लाखों के जुलूस वेस्ट में निकलते हैं, और जबकि यहाँ पर बाइडन साहब की जो पॉपुलैरिटी है वो तकरीबन 40% कम हो जाती है। इस तरह बाकी दुनिया में देखो कि अपने प्राइम मिनिस्टर उनके बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन मेरे ख्याल में फिर दुनिया पागल है, फिर चीर फाड़ के लिए तैयार हो जाए अगर ये कानून है। बहुत शुक्रिया। बहुत जी, डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? आरजू, अगर हमें इजराइल की इन हरकतों पर, वहशियाना हरकतों पर जो हमें देखने को मिल रही हैं, अगर हमें इसके खिलाफ बोलना है तो सबसे पहले हमें 7 अक्टूबर के खिलाफ भी खुल के और ठोक के खोलना पड़ेगा। हैवानियत सन 1967 में भी थी, हैवानियत 1973 में भी थी, हैवानियत 2008 में भी थी, और हैवानियत 7 अक्टूबर को भी थी। अगर हैवानियत की जवाब कोई अगर हैवानियत से दे रहा है तो हम इंसान बनकर बीच में नहीं पड़ सकते। बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन बहरहाल हम यही चाहेंगे कि अमन हो और मजीद लोगों का नुकसान ना हो, ना जान का और ना माल का। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।